اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان فارسی کا بیان ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے کہ ہوا کے بگولہ سے ایک شخص چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے برآمد ہوا اور رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کرنے لگا۔ درخواست پیش کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا قاصد بن کر آپ کی خدمت میں پناہ طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اپنا واقعہ بیان کرو۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ، ہم لوگ قوم جن سے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اور میرا نام خطرفہ بن شمراج ہے۔ میں بنو نہاج کا ایک فرد ہوں۔ ہمارے دوسرے قبیلے کے لوگ گمراہ ہیں اور تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں۔ ہماری سکونت تحت الارض یعنی زمین کے نیچے ہے۔ ہمارے دشمنوں نے ہمارے اموال، باغات اور چشموں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ اپنے کسی ایلچی کو میرے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ ہمارے مخالفوں کو سمجھا کر اموال ہمارے واپس دلائے۔ رسول اللہ نے خطرفہ جن کی باتیں سن کر حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ جا کر تحت الارض کے نیچے ان دونوں کا عدل و انصاف سے فیصلہ کراؤ۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، رسول اللہ، میں تحت الارض کے مقام پر کس طرح جا سکتا ہوں؟ میں ان کی زبان بھی نہیں جانتا، جنوں کے درمیان کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ مجھے معاف رکھیے۔ اس کے بعد عمر سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ عمر نے بھی وہی جواب دیا جو ابوبکر نے دیا تھا۔ اس کے بعد عثمان کی طرف متوجہ ہوئے تو عثمان نے بھی وہی کچھ کہا جو کچھ ان دونوں نے عرض کیا تھا۔ اس کے بعد حضور پرنور نے علی سے فرمایا، بھائی علی، تم خطرفہ کے ساتھ جاؤ اور چھان بین کر کے انصاف سے ان کے درمیان فیصلہ کراؤ۔ بس حضرت امیر المومنین تلوار لگا کر خطرفہ جن کے ساتھ چل دیے۔ سلمان کا بیان ہے، میں ان دونوں کے پیچھے چلتا رہا۔ حضرت نے ایک وادی میں پہنچ کر میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ تیری کوشش کا شکر گزار ہے، اب تم واپس چلے جاؤ۔ سلمان کا بیان ہے کہ میں رک گیا اور دونوں کو دیکھتا رہا۔ بس زمین میں شگاف پڑ گیا، دونوں زمین کے اندر چلے گئے۔ پھر زمین اسی طرح ہموار ہو گئی اور میں واپس چلا آیا، لیکن میرا دل امیر المومنین کی ہلاکت کے خوف سے حسرت و غم میں مبتلا تھا۔ سلمان کہتا ہے کہ رات گزر گئی اور صبح کی نماز حضرت نے پڑھائی اور کوئی صفا پر آ کر تشریف فرما ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا کہ علی آنے والے ہیں، مگر نماز ظہر کے وقت حضرت علی نہ آئے اور آپ نے نماز ظہر اور نماز عصر بھی پڑھا دی۔ لوگوں میں اضطراب پیدا ہوا کہ شاید علی کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو اسی اشنا میں کوئی صفا شگافت ہوا اور حضرت امیر المومنین نمودار ہوئے۔ آپ کی تلوار سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے اور خطرفہ جن بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رسول اللہ نے آگے بڑھ کر علی کے دونوں ہاتھوں پر پیشانی کا بوسہ لیا۔ فرمایا، اے علی، اتنی دیر کیوں لگائی؟ حضرت علی نے عرض کیا، رسول اللہ، جن جنات کی طرف میں گیا تھا ان کی تعداد بہت تھی۔ میں نے ان منافقین اور بغاوت کرنے والوں کو سمجھایا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی۔ آخر کار ان سے جنگ کرنا پڑی۔ چونکہ ان کی تعداد کافی تھی، اس لیے جنگ کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ جناب رسول خدا نے فرمایا، اے علی، آخر کیا ہوا؟ عرض کی کہ باغیوں کے جن 80,000 سے زیادہ قتل ہو گئے اور باقی صلح پر آمادہ ہو گئے اور ایمان لا کر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اس وقت تک کہ تمام جھگڑے آپس کے ختم ہو گئے۔ خطرفہ نے حضرت امیر کے اقوال کی تصدیق کی اور حضور کا شکریہ ادا کر کے اجازت لے کر واپس چلا گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔